अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम अपना लेसन नंबर 45 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारी जो ओल्ड बुक है ना, जो हमारी 3 बुक्स का सेट है, उसकी जो बुक नंबर 1 है उसका ये लेसन नंबर 22 है। और जो हमारी बुक जो न्यू बुक्स जो नंबर 2 हम बुक यूज कर रहे हैं उसका लेसन नंबर 12 है, अदरसुस्सानी अशरा। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। हम इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं? कोई नई चीज़ हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा लेसन नंबर 40 में हमने जो लेसन नंबर नहीं, हमारी क्लास नंबर 40 थी, उसमें हमने अगर आप जाके देखें तो वो आपका सेकंड जो न्यू बुक है उसका लेसन नंबर 4 में हमने ये सब पढ़ के आ चुके हैं और वो हमारी क्लास नंबर 40 थी। आप जाके देखिएगा, हमने वहाँ पे नोट्स भी पढ़े थे ममनू मिन सर्फ के, और पॉइंट ऑफ रिमेंबर जाके उसका नोट कीजिएगा, उसके अंदर हमने पूरी डिटेल पढ़ी थी। यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी इस्म के गैर मुनसरिफ होने के कुछ रीज़न, कुछ सबब, कुछ वजह होती है। अब वो क्या वजह होती है, ये सारी जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं ये सारे हम पढ़ के आ चुके थे वहां पर। ठीक है, ये सारे हम वहाँ पे पढ़ के आ चुके थे। अगेन हम कहते हैं ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, मदीना बुक का ये एक रूल है कि वो थोड़ा सा उसी चीज को और मॉडिफाई करके, या उसको कह लीजिए थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाके आपको दोबारा बताते हैं। तो इसमें हम लेसन पर जाने से पहले हम देख लेते हैं पॉइंट टू रिमेंबर में कि उसमें क्या बात हो रही है। कि हमने पढ़ा था कि इस्म की जो असली हालत है वो क्या होती है। जो ओरिजिनल हम कभी भी कोई इस्म लिखते हैं तो उसके आखिर में तनवीन आता है। जैसे हम हमेशा एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अगर मैं कहूँ कलमुन, तो आप आंख बंद करके ये कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से वो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं पॉइंट टू रिमेंबर में कि वी हैव लर्नड सेवरल ग्रुप ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव व्हिच डू नॉट हैव तनवीन। राइट, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि उसमें नहीं है। और मोस्ट नाउन एंड एडजेक्टिव हैव तनवीन। तनवीन कब वो जो है वो तनवीन इज ओमिटेड, यानी कब तनवीन हटा दी जाती है। इन द फॉलोइंग केसेस पर कब हम तनवीन नहीं लाते, किसी इस्म पर तनवीन कब नहीं आती, जब या तो वो मार्फा होता है या मुताफ। आपको पता है ना, मुताफ अल और तनवीन दोनों नहीं लेता। या फिर कोई भी इस्म जो के इस्म से पहले अगर हर्फ निदा, देखिए उस्ताजुन लिखा हुआ है लेकिन हर्फ निदा आया तो फिर वो क्या होता है, मुनादा तनवीन नहीं लेता, तो तनवीन वहां से हट जाती है। और ममनू मिन सर्फ जो हमने पढ़ा था उसमें भी क्या होता है कि वो क्या नहीं लेते, वो दो चीजें नहीं लेते हैं। एक उन पर तनवीन नहीं आती है और एक वो कसरा नहीं लेते। यानी कि कसरे की हालत में होते हैं, पोजीशन लेते हैं जर की, लेकिन ये जर नहीं आता, उन पर फतह आता है। ठीक है, आप लेसन नंबर 40 में पढ़िएगा कि क्या होते हैं। जो हमारे अल ममनू मिन सर्फ में सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये इस्म जो है एराब तो वो तीनों शो करेंगे, फतह भी शो करेंगे, दम्मा भी शो करेंगे, कसरा जो है वो शो नहीं करते। कसरा भी जो होता है उनका फतह के साथ आता है। लेकिन यहाँ जो अभी बात कर रहे हैं कि इस्म पर तनवीन कब नहीं आती, वो यहाँ ये बात कर रहे हैं, और उसमें जो है वो अल ममनू मिन सर्फ यानी डिप्टोस लेकर आए हैं इस्म को कि उन पर भी तनवीन नहीं आती। तो कब कब तनवीन नहीं आती, जब इस्म मारफा होता है, जब इस्म मुदाफ की पोजीशन पर होता है, या मुनादा की पोजीशन पर होता है, या क्या होता है कि बट दे आर सर्टेन नाउन एंड एडजेक्टिव व्हिच नेवर हैव तनवीन, नेवर हैव तनवीन, दे आर कॉल्ड क्या है, डिप्टोस। डिप्टोस हम कहते हैं, तो इसको हम अरबिक में क्या कहते हैं, अल ममनू मिन सर्फ। अब इनकी रीजन क्या है या वजह क्या है अल ममनू मिन सर्फ की, हम जैसे हमने कहा पढ़ चुके हैं कि वो कौन कौन से इस्म होते हैं। नंबर 1 क्या होते हैं कि
फेमिनिन प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी भी जब हमने शुरू करी, पहला हमारा सेकंड चैप्टर था, हमने उसमें पढ़ा था कि जो मेल के नाम होते हैं तो हमेशा उनके आखिर में आप देखते हैं मोहम्मदुन, खालिदुन, सब पे तनवीन आती है, लेकिन औरतों के नाम पर तनवीन नहीं आती, वो एक ही दम्मा लेते हैं, आमीनतु, ज़ैनब। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने एडवांस क्या किया है यहाँ पर, या फर्दर आपको एक स्टेप और आगे लेकर जा रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि ममनू मिनस्सर जब इस्म होता है तो उसके दो रीजन, दो असबाब का उसके अंदर होना जरूरी है, दो रीजन होना जरूरी है। नंबर एक वो लेकर आए, देखिए ये चीज हम पढ़ चुके थे, अब उसको वो किस तरह से ग्रामर के ज़बान में समझा रहे हैं कि नंबर एक कि पहली बात तो क्या है कि अलम हो, और दूसरा क्या है तानी से मानवी, तानी से मानवी क्या कि हकीकी मोनस। अब ये वर्ड देख के आप समझेंगे कि बहुत ही कोई मुश्किल चीज है, जबकि देखिए ये सारा हमारा पढ़ा हुआ है। अब मैं सिर्फ आपको ग्रामर की जबान में कि वो उसको किस तरह से आपको अगर बुकों में लिखा हुआ मिलेगा कि किसी भी इस्म का अल ममनू मिनस्सर यानी गैर मुनसरिफ होने की दो रीजन जो होते हैं वो होने चाहिए उस एक इस्म के अंदर, तो यहाँ पर उन्होंने वो उसको डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने कहा था, सिंपली अगर हम देखें हम कहेंगे कि आमीना तो गैर मुनसरिफ इस्म है क्योंकि वो तनवीन नहीं लेते, ठीक है। लेकिन ग्रामर के ज़माने में हम क्या कहेंगे, इसके अंदर दो जो रीजन है या दो असबाब क्या हैं, एक तो ये अल्लाह में नाम होता है, दूसरा क्या है तानी से मान, यानी कि हकीकी मोनस है ना। आमीना तो आपको पता है कि फेमिनिन नेम है, औरतों का नेम है, ठीक है, ज़ैनबो औरतों का नेम है। दूसरा हमने पढ़ा था कि वो अस्मा यानी कि जैसे हमने नाम पढ़े थे आदमियों के कि जिनका एंडिंग होता है ता मरबूता पे, हमजतु, सामतु, तलहतु, हमने पढ़ा था तलहतु, इनका एंड होता है ता मरबूता पर, उन पर भी तनवीन नहीं आती, ठीक है ना। लेकिन अब उन्होंने उसको कैसे बताया है आपको ग्रामर की जबान में कि ये भी अलम है, नाम है ना, मर्दों के नाम हमजा, उसामा, तलहा नाम है, तो क्या है, नाम को हम क्या कहते हैं, अलम। और दूसरा उन्होंने क्या कहा, तानीस, तानीस लफ्जी, तानीस लफ्जी का मतलब ये है कि यानी कि लफ्जी तौर पर मोनस नजर आते हैं लेकिन हकीकत में मुज़क्कर हैं, क्योंकि ता मरबूता देखिए ना इनमें भी आ रहा है, आमीनतु में ता मरबूता आ रहा है और इनके नामों में भी ता मरबूता आ रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि ये ता मरबूता देखकर आप ये ना समझिए कि मोनस है, इसलिए उन्होंने कहा कि लफ्जी तौर पर तो ये आपको मोनस नजर आ रहे हैं लेकिन हकीकत में क्या है कि ये मुज़क्कर है। तो इसका अगर उन्होंने जो जो कैटेगरी जो दो रीजन बताए वो क्या है कि अलम है और तानी से लफ्जी हैं, यानी कि लिखने में तो ता मरबूता लिखा जा रहा है लेकिन असल में वो क्या है, हकीकत में मुज़क्कर है। थर्ड हमने पढ़ा था कि आपको याद होगा हमने कहा था कि रूट वर्ड के अलावा, है ना, अगर जो नाम है मर्दों के उसमें अलिफ नून ज्यादा आ रहा है तो वो भी गैर मुनसरिफ इस्म होते हैं, वो तनवीन नहीं लेते। इसको ग्रामर की जबान में क्या है, अलम, क्योंकि ये भी नाम है, और अलिफ नून जायदता, देखिए पढ़ा हुआ है ना सब। सिर्फ ये थोड़ा सा जो उन्होंने एडवांस लेवल पे जो बात करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते हैं, तो यहाँ जो रीजन बता रहे हैं आपको, और हमने इसी को सिंपल अल्फाज में लेसन नंबर जो हमारा 40 है उस पर हमने किया था। यहाँ फिर वो कहते हैं नंबर 4 में वो लेकर आते हैं एडजेक्टिव्स जो हमने पढ़े थे, कसलानो, मालानो जो है ये क्या है, उनका वस्फ है ना, वस्फ प्लस वजन, वो ये कह रहे हैं वस्फ प्लस वजन, यानी कि जो उनकी जैसे कहते हैं कि वस्फ को आप क्या कहते हैं, कहते हैं ना सिफ्त, सिफ्त, कि उनकी जो सिफ्त है वो, और उसका जो पैटर्न होना चाहिए वो फालानू के वजन पे, इसका जो पैटर्न है वो फालानू के वजन पर है, मालानू इसका पैटर्न भी फालानू के वजन पर है। तो ये क्या होते हैं, ये भी जो है वो गैर मुनसरिफ इस्म होते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या होते हैं, गैर मुनसरिफ जो है वो इस्म होते हैं, जिस तरह से हमने कहा था ना जुआनु, गदशानु, ये सारी सिफ्त है ना, भूखा होना, गुस्सा होना, लेजी होना, ये सारी क्या है सिफ्त। तो इनका जो पैटर्न है, जो भी इस पैटर्न पे आते हैं, फालानु के पैटर्न पर जो भी सिफत इस पैटर्न इस वजन पे आते हैं वो भी क्या होते हैं, गैर मुनसरिफ, उन पे भी तनवीन नहीं है।
फिर हमने पढ़ा था एक और नंबर 5 कि जो नाम हो, जैसे अनवारू, अहमदू, ये भी क्या है, अलम है ना, और क्या है, नाम है, और इसका जो पैटर्न है वो अफअलू के, अगर वो पैटर्न पे है ना, अहमदू का अगर आप वजन निकालें तो होगा वो अफअलू, बिल्कुल होगा अहमदू अफअलू। अनवरू अफअलू के पैटर्न पर हैं, तो ये भी गैर मुनसरिफ इस्म होते हैं, इन पर भी क्या है, तनवीन नहीं आती। फिर हमने 6 ये भी पढ़ा था कि दोबारा यही पैटर्न है अफअलू, लेकिन अब ये सिर्फ जैसे हम वर्स्ट कहते हैं ग्रामर में, और उनका भी पैटर्न जो है वो किस पर हो, अफअलू पर। अस्वद ब्लैक, और इसी तरह से हमने लिया अहमरू रेड, ये सब अफअलू के वजन पर है ना। तो अब ये भी जो है ये भी तनवीन नहीं लेते, और ये भी क्या गैर मुनसरिफ इस्म है। नंबर 7 क्या है कि अलम नाम हो और गैर अरबी नाम हो, जैसे अजमी नाम हमने पढ़ा था ना, विलियमो, लंदनो, पाकिस्तानो, इब्राहिमो, इस्माइलो, यूसुफो, ये सारे गैर मुनसरिफ इस्म हैं, और इनका क्या है कि ये भी तनवीन नहीं लेते। उसके बाद नंबर 8 में हमने पढ़ा था, हमने कुछ ये देखे थे पैटर्न, और ये किसके पैटर्न है, ब्रोकन यानी कि जमा तकसीर के हमने पैटर्न जब हमने पढ़े थे, तो यहाँ उन्होंने कहा 8वां पॉइंट क्या है गैर मुनसरिफ होने का किसी इस्म का, कि जमा तकसीर के जो 4 वजन यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, 4 वजन है। एक ये है अब इलाओ के वजन पर, आपको वजन निकालना हमने अच्छी तरह सीखा है। अब इलाओ के वजन पर जो भी जमा तकसीर आ रही है, अस्दिकाउ, अगनियाउ, अक़वियाउ, कवी होना, गनी होना, सिद्दीक होना, ये सब किसके पैटर्न पे आ रहे हैं, अब इलाओ के पैटर्न पे आते हैं, तो ये भी कौन से इस्म है, गैर मुनसरिफ। इसी तरह दूसरा उन्होंने पैटर्न लिया, फुआलाउ, फुकराउ, जुमलाउ, वुज़राउ, ये भी क्या है, सब गैर मुनसरिफ इस्म है, इन पर भी तनवीन नहीं है। फिर मफ़ाइलू का पैटर्न, मसाजिदू उसके पैटर्न पर है, फनादिकु, मकातिबु, ये चंद दिए हुए हैं लेकिन आपको और भी मिलेंगे। तो ये भी गैर मुनसरिफ इस्म है, और इन पर भी तनवीन नहीं आती। और चौथा पैटर्न क्या है, मफ़ाइलू, तो मनादिलु, मफातिहु, मनादिलु क्या है, आपका रुमाल, हैंडकरचीफ, मफातिहु जो हमारी की होती है, फनाजिनो, ये सब मफाइलु के पैटर्न पे हैं, और उन पर भी ये भी गैर मुनसरिफ इस्म है, इस पर तनवीन नहीं आती। लेकिन यहाँ देखिए 2 असबाब नहीं है, यहाँ एक ही सबब है, और उसका रीजन क्या है कि जब जमा आ जाए तो 2 असबाब की जरूरत नहीं होती। देखिए यहाँ सब में 2 चीजें हैं, लेकिन अगर आप देखें तो जो हकीकी मोनस है इसमें भी 2 सबब की जरूरत तो नहीं है, हमें पता है ये नाम है और मोनस का नाम है, तो हम अलम तानीस के बजाय हम सिर्फ सिंपली हम कह सकते हैं हकीकी मोनस भी, लेकिन यहाँ भी उन्होंने इस तरह से लिखा है। तो बेसिकली गैर मुनसरिफ इस्म में जो है वो तनवीन नहीं लेते, और गैर मुनसरिफ इस्म कौन से होते हैं और उसकी क्या रीजन होती है, तो यहाँ हमने वो तमाम रीजन पढ़ी। अगर आप देखें तो अलम प्लस तानी से मान, ये भी अलम है, नाम है, तानी से लफ्जी यानी कि मोनस नहीं है, मुज़क्कर के नेम है, लेकिन लिखने में तामुल बता रहा है। यहाँ भी देखिए अलम, अलिफ नून ज़ायदा तान, ये भी क्या है, नाम है, और अलिफ नून रूट वर्ड के अलावा है। फिर नंबर 5 भी देखिए अलम, इसका कलर चेंज कर देते ताकि आपको देखिए अलम के लिहाज से कितने आ रहे हैं, 1 2 अलम 1 अलिफ नून ज़ायदा तान अलम है, ये भी अहमदु अनवारू ये भी नाम है, और उनका पैटर्न है, ठीक है। इसी तरह ये भी अलम है नंबर 7, जिस पे कि हमने कहा ये भी नाम है, गैर अरबी नाम है जो कि अजमी होते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें 8 में से 1 2 3 4 5 ऐसे हैं जो कि नाम है, ठीक है, नाम है जो कि आप चाहे कह लें कि फीमेल का नाम है। नंबर 2 में जो है उन्होंने कहा कि जो नाम आदमियों के ताम मरबूता पे आते हैं। तीसरा भी जो है वो अलम है, और उसके वो नाम है जिनमें अलिफ नून ज़्यादा तान है। नंबर 5 में भी अलम है, और वो नाम है जो कि अफअलू के पैटर्न पर है, तो ये भी गैर मुनसरिफ हैं। और नंबर 7 में भी क्या है, अलम नाम है ना, लेकिन क्या है, गैर अजमी नाम। तो ये सारे क्या है, गैर मुनसरिफ जो है वो इस्म हैंगे।
اور اگر آپ وصف دیکھیے یعنی جس کو ہم صفت کہتے ہیں، جس کو ہم صفت کہتے ہیں، اس میں کلر کچھ ہو گیا ہے، اوکے کچھ ہوا ہے پین میں. ہم جس کو وصف کہہ رہے ہیں یعنی کہ یہ والا نمبر 4 وصف کیا ہے کہ صرف بھوکا ہونا، کیا ہے کسلانوں کا کہتے ہیں نا لیزی ہونا، یہ سارا کیا ہے کس اس پیٹرن پہ اگر ہوگی کسی کی بھی صفت تو وہ بھی کیا ہے غیر منصرف اسم ہے. ایک اور صفت ہے جو کہ کلر کے لیے موسٹلی یوز کام کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا نام افعلو، یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے پیٹرن ہے گا، لیکن اس میں کیا ہے وصف آ رہا ہے، صفت آ رہی ہے، اسودو کالا احمر ریڈ، اور آخر میں کیا ہے جمع تکسیر. آخری جو پوائنٹ ہے اس کا ہم پڑھ لیتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ اتباؤ نوٹ بتا رہے ہیں کہ جو اتباؤ ہے وہ اصل میں کیا ہے اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، کیونکہ با کے اوپر شد آ گیا نا، یہاں پر دیکھیے اس طرح سے لکھا ہے ات بی باؤ، لیکن چونکہ وہ اس پیٹرن پہ اس کو آپ لے کر آئے اب ایلاؤ، ٹھیک ہے نا، اب یعنی با کو انہوں نے کیا کیا پھر با میں ادغام کر دیا. یہ جو ات بی باؤ ہے وہ اف ای لاؤ کے پیٹرن پر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ہم پڑھتے اس کو اس طرح سے ہیں اتباؤ، کیونکہ ات بی باؤ تھوڑا سا پڑھنے میں وہ ہے، تو با اور با کو جو ہے انہوں نے ادغام کر دیا، تو ہم کیسے پڑھتے ہیں اتباؤ، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ میں نے کھول کے بھی لکھا ہے کہ اگر ہم اس کو اف ای لاؤ کے پیٹرن پر اگر ہم کرتے ہیں، دیکھیے اس پر کسرہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اف ای لاؤ میں نے یہ کھول کے پیٹرن لکھا ہے اور اس پہ میں نے یہ پورا ورڈ لکھا ہے ات بی باؤ، اسی طرح ہے نا یہ، لیکن انہوں نے کیا کہ اس با کو ادغام کر دیا، اس لیے ہم پڑھتے ایسے ہیں، لیکن اس کا پیٹرن یہ ہم یوز کریں گے. تو دیکھیے یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی تھی، کوئی نئی چیز ہے اس کے اندر نہیں. اصل میں وہ بتا یہ رہے ہیں کہ اسم کی جو اصل حالت ہوتی ہے وہ تنوین ہوتی ہے، اور اسم پر تنوین کب نہیں آتا، جب وہ کیا ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے. یعنی کہ سوچئے یہ بالکل ہمارے شروع کا لیسن ہے. اور کب مضاف کیونکہ تنوین نہیں لیتا، اور جب منادہ بن جائے اسم. اور کس وجہ سے تنوین نہیں آتی، جب اسم جو ہے وہ کیا ہو غیر منصرف ہو، ٹھیک ہے نا. اور الممنوع من الصرف کا ہم نے کہا کیا سمجھا تھا کہ یہ منع ہے من الصرف، اس کو گھومنا تینوں حالتوں میں، یعنی کہ وہ کسرہ نہیں لیتا، کسرہ کی پوزیشن ضرور لے گا لیکن کسرہ کی پوزیشن پر بھی وہ اس کا پاس فتح آئے گا، ٹھیک ہے. یہ ساری چیز ہے اس لیسن میں جو آپ کا لیسن نمبر 12 ہے، اور اولڈ بک کا 22، اور ہماری جو کلاس ہے وہ 45 ہے. اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں لیسن میں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم گو تھرو ہوں گے اگین، ٹھیک ہے. اس میں سمپلی وہ حامدن اور طبیب، حامد کیا کون ہے بھائی، ایک ڈاکٹر ہیں، تو یہ کیا ہے مبتدا اور یہ خبر، سمپل، ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو وائف ہیں وہ کون ہے، ڈاکٹر ٹیچر ہیں. تو یہاں جو زوجتو ہے اس کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، مبتدا، اور پھر ہو کی ضمیر ہے. اب ہو کی کون سی ضمیر ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. مبتدا ہے پلس مضاف ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے، ہو کی ضمیر، اور مدرستن یہ کیا ہے ون ورڈ خبر، جسٹ ریپیٹیشن ہے سب چیزوں کی. اور اسمہا اس کا نام کیا ہے آمینتو، اسمہا ہا کی ضمیر آئی، یہ کون سی ضمیر ہے، اسمو کیا ہے مبتدا ہے مضاف ہے، تو ہا کی ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. اور لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کا جو ہے ایک یونیفارم میں ہوتے ہیں، اور ہا جو ہے واحد مؤنث کی ضمیر ہے، اور کیا آپ اس کو کہیں گے ضمیر منفصل کے متصل جوڑ کے آئی ہے اور مجرور حالت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. منفصل ضمیر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. آمینہ تو خبر کی پوزیشن پر ہے. اب جو ایک اور ریپیٹیشن ہم اس میں کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ حامدن مبتدا ہے، کہ حامدن لہو اس کے لیے کیا ہے اربعۃ ابناء. اب یہ کیا ہے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جسٹ ریپیٹیشن ہے
کہ حامد اس کے کیا ہے 4 بیٹے ہیں. حامدن کیا ہے مبتدا ہو گئے، لیکن اس کی خبر کیا ہے جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ جار مجرور سے. کیونکہ کون سی ضمیر آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اربعۃ جو ہے وہ کیا ہے، کیا ہوگا اگر لاہو شروع میں آ رہا ہے جار مجرور متعلق خبر مقدم محذوف، تو اربعۃ کی پہلی پوزیشن مبتدا ہوئی اور دوسری پوزیشن اس کی کیا ہے اربعۃ. اب ناؤ کون سا کمپاؤنڈ ہے؟ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک اور مرکب پڑھا تھا، مرکب عددی. اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں جو پہلا اسم ہے جو کہ عدد ہے، جس کو ہم گرامر کی زبان میں ممیز کہتے ہیں، اور جس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس کو معدود کہتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا مرکب عددی میں کہ معدود جو ہے وہ اور ممیز دونوں اپوزٹ ہوں گے، کہ اربعۃ مؤنث میں ہے اور ابناء جو ہے وہ کس میں ہے؟ مذکر ہے اور جمع ہے. اور یہاں پہ ابناء اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ہے، معدود ہے، مرکب عددی ہے، لیکن یہ جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں نا جمع تکسیر بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب وہ لے کر آئے ہیں کہ ہم وہ سب اربعۃ کے کیا ہے 4 بیٹے ہیں. ہم وہ کون کون سے نام بتا رہے ہیں؟ حمزۃ، عثمان و احمد و ابراہیم. اب میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہم تو ہو گیا مبتدا. حمزۃ اگر میں پوچھوں کہ غیر منصرف اسم ہے تو اس کے 2 سبب بتائیے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کہیں گے علم ہے، اور کیا ہے یہ تانیث لفظی، کہ یہ تا کی وجہ سے مونس نہیں ہے، یہ کیا ہے مذکر ہے لیکن لکھا ہوا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں علم پلس تانیث لفظی. عثمانو بھی میں کہوں کہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ عثمانو بھی غیر منصرف اسم ہے، لیکن اس کے 2 ریزن کیا ہیں؟ ایک تو یہ علم ہے اور دوسرا الف نون زائدہ تان ہے اس کے اندر. و احمدو اگر میں پوچھوں تو آپ کہیں گے یہ بھی غیر منصرف اسم ہے، اور کیا ہے احمدو یہ بھی علم ہے، اور کیا ہے اس کا وزن افعلو کے پیٹرن پر ہے. ابراہیمو میں پوچھوں تو آپ کہیں گے یہ بھی غیر منصرف اسم ہے، اس کے جو 2 ریزن ہے وہ کیا ہے کہ علم اور غیر اجمی. ٹھیک ہے نا. ہم چونکہ مبتدا ہے اور یہ ساری خبر ہے. لاسٹ لیسن میں ہم نے اور پڑھا تھا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ معطوف مرکب عطفی. تو حمزۃ کیا ہے؟ معطوف الیہی ہے. اب عثمانو جو ہے وہ معطوف 1، واو کیا ہے؟ حرف عطف. معطوف نمبر 2، معطوف نمبر 3، سب ریپیٹیشن ہو رہا ہے. آگے وہ کہتے ہیں اگین کہ احمدو اور حمزتو جو ہے وہ دونوں کیا ہیں؟ طالبانی تسنیہ کا یہاں پر وہ لے کر آئے ہیں. احمدو جو ہے پہلے مبتدا ہے اور پھر معطوف علیہ بھی ہے، واو حرف عطف ہے. حمزتو جو ہے وہ کیا ہے؟ معطوف. ٹھیک ہے نا. اور طالبانی کیا ہے؟ خبر. خبر معرفہ ہوتی ہے، معرفہ کی اس میں کیا ہے؟ علیہ. سبحان اللہ، میں یہ سب ریز کر رہی ہوں، بہت زیادہ لگ رہا ہے لکھا. تو اس طرح سے وہ یہاں پر آپ کو بیسیکلی پریکٹس کروا رہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں وہ پھر لے کر آئے ہیں احمدو طالبن مجتہدن، کہ احمدو جو ہے وہ کیسا اسٹوڈنٹ ہے؟ کیسا اسٹوڈنٹ ہے؟ محنتی. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ احمدو جو ہے وہ غیر منصرف اسم ہے یا منصرف اسم ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ غیر منصرف اسم ہے. اور اس کی ریزن اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی ریزن کہ یہ علم ہے اور افعلو کے پیٹرن پر ہے. اب طالبن جو ہے وہ خبر ہو گئی 1 ورڈ. اب اس کی نعت جو ہے وہ مجتہدن، اس کی نعت آ گئی. اگین واو حرف عطف آیا، تو یہ پورا جملہ احمدو طالبن مجتہدن معطوف علیہ کی پوزیشن پر ہے، معطوف علیہ کی پوزیشن پر ہے. اور وحمزۃ طالبن کسلانی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ معطوف. اور اس میں حمزتو کیا ہے؟ اگین آپ کہیں گے کہ غیر منصرف اسم ہے، علم ہے
اور تائے تانیس جو ہے وہ لفظی ہے، اور اگین کسلانو بھی جو ہے وہ کیا ہے، غیر منصرف اسم ہے، کیونکہ دیکھیے طالبن جو ہے وہ کیا ہے، خبر ہے، اس پہ تنوین آ رہی ہے، اور ساتھ ہی کیا ہے، یہ موصوف یا منوط بھی ہے۔ اب کسلانو اس کی نعت آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر تنوین نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے، اور فعالن کون سا وزن تھا، مجھ سے غلط نہ نکلے تو میں اسی لیے دیکھ رہی ہوں کہ ہم نے جو پڑھا تھا فالانو کے پیٹرن پر، فالانو، کسلانو، فعلانو، فعلانو، اس کے وزن پر ہے یہ، اور یہ بھی کیا ہے، غیر منصرف ہے، اسی لیے نعت تو ہے وہ، لیکن تنوین نہیں ہے کیونکہ غیر منصرف۔ یہاں دیکھیے نعت پہ تنوین ہے، یہ اس کا جو موجود ہے۔ اب یہاں وہ کہتے ہیں قالا یوسف، یوسف نے کہا، یہ جملہ پورا فعلیہ ہے، قالا فعل ماضی ہے، انشاءاللہ ہم جلد پڑھیں گے۔ یوسف جو ہے وہ فاعل ہے، یوسف جو ہے یہاں پر فاعل کی پوزیشن پر، یہ پورا جملہ ہم نے کہہ دیا کہ جملہ کیا ہے، جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں جملہ فعلیہ کے بعد آ رہا ہے آگے کہ اندی، یعنی یوسف نے کہا کہ میرے پاس جو ہیں وہ کیا ہے، خمسۃ اقلامن، 5 میرے پاس قلم ہے، اور اقلامن جو ہے وہ جمع تکسیر ہے، ٹھیک ہے نا، قلم کی جمع، اور یہ کون سا کمپاؤنڈ ہے، مرکب عددی۔ اندی آیا آپ کو پاس، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بھی اندہ آتا ہے تو کسی ایسی چیز کے لیے آتا ہے جو کہ آپ کی ملکیت میں ٹیمپرری چیز ہو، یہ ظرف ہوتا ہے لیکن متعارف کی پوزیشن لیتا ہے۔ تو اب جب جملہ شروع ہوا، ظرف شبو جملہ خبر کیا ہے، ظرف شبو جملہ خبر کیا ہے، مقدم آ گئی، اور اس کے بعد خمسطو جو ہے یہ کیا ہے آپ کا مبتدا ہو گیا، اور اقلامن جو ہے پھر یعنی کہ کیا ہے، اس میں یہ مرکب عددی بن رہا ہے، تو خمسطو کی جو پوزیشن ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، پھر ممیز کیونکہ عدد ہے، اور اقلامن جو ہے وہ کیا ہے، معدود، جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے تو وہ کیا ہے، معدود ہے۔ اب دیکھیے یہ مؤنث میں ہے، اور ہم نے پڑھا تھا مرکب عددی میں کہ ہمیشہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا وہ جو 5 کلم ہے اس کے سب کے کلر بتا رہے ہیں، اور کلر میں وہ جو لے کر آئے ہیں وہ احمرو، ازرقو، اخضرو، اسودو، اصفر۔ احمرو ریڈ ہے، ازرقو جو ہے وہ بلو ہے، اخضرو جو ہے وہ گرین ہے، اسودو کالا ہے، اصفرو جو ہے وہ یلو ہے۔ اب یہ جو سارے آئے ہیں نا کلر، اب یہ کیا ہیں، یہ سب کس کے پیٹرن پر ہیں؟ اگر آپ سے میں پوچھوں تو انہوں نے کیا لکھا تھا وہاں پر، بس غیر منصرف اسم ہے پلس اف الو کے پیٹرن، اس کی پریکٹس ہو رہی ہے، سب افعلو کے پیٹرن پہ ہیں، ازرقو، احمرو، اخضرو، اسودو۔ اور دوسرا کیا ہے کہ یہ جو پورا جملہ ہے، حاضہ مبتدا قلم خبر ہے، اور احمرو جو ہے اس کی نعت ہے۔ اب قلم تو دیکھیے یہاں تنوین ہے، لیکن احمرو پہ صرف ایک ہی ضمہ ہے سب پہ، کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے، تنوین نہیں لیتے، یہاں اس کی بھی پریکٹس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہ جو پورا جملہ ہے ہم کہیں گے معطوف علیہ ہے، کیونکہ سب میں پھر اس کے بعد واو 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 آ رہا ہے، حرف عطف، تو اس کے بعد یہ جو حاضہ قلمون جو ہے وہ معطوف 1، وحاذا قلمون اقدرو معطوف نمبر 2، اور یہ معطوف نمبر 3، اور یہ معطوف نمبر 4۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک معطوف علیہ ہوتا ہے، اس کے کئی معطوف ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ آگے اگین قالت زینب، یہ بھی جملہ فعلیہ ہو گیا، اور پھر اگین انہوں نے اسی کی پریکٹس آپ کو کروا رہے ہیں کہ اگین اندی میرے پاس منادلو، یہ بھی کیا ہے، مفاعیلو کے پیٹرن پر جمع تکسیر ہے، غیر منصرف اسم ہے، اور دیکھیے کثیرتن پہ جو ہے وہ تنوین آ رہی ہے، منادلو پہ تنوین نہیں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے، جمع تکسیر ہے۔ اور ہم نے جو چیز ایک اور پڑھی تھی کہ جمع تکسیر جب آتا ہے تو پھر اس کے بعد جو بھی اس کی چیزیں ہیں وہ واحد مؤنث ہوتے ہیں، اس کی نعت واحد مؤنث آ رہی ہے،
بالकुल आ रही है. अब उन्होंने कहा हमारे पास, मेरे पास बहुत ज्यादा क्या है, मनादिलो यानी कि हैंडकरचीफ, रुमाल हैं बहुत ज्यादा. तो अब उस वो कौन कौन से हैं वो सारे फिर दोबारा वो कलर लेकर आए, सारे पीछे नाम हैं. और अगेन सिंपल जुमला इसमिया हैंगे, हाजा अबयदू, यानी कि वो इशारा कर रहे हैं, मुब्तदा है और ये खबर है कि वो क्या सफेद है. तो ये एक जुमला इसमिया पूरा हो गया. जुमला इसमिया पूरा हुआ और साथ ही ये मातूफ अलैहि भी बना. अब ये गैर मुनसरिफ इस्म है. अगर मैं पूछूं कि आप क्या है तो आप कहेंगे कि ये वस्फ नहीं, वस्फ यानी कि सिफ्त, जिसे हम सही उसमें अगर हम बोलते आ रहे हैं ना, सिफ्त नात मनूत में जो हम बात कर रहे होते हैं, सिफ्त की सिफ्त है. और दूसरा क्या है कि अफ आलू के पैटर्न. ठीक है, तो यहाँ पर ये मातूफ अलैहि हो गया. वाव सब में आ रहा है हरफ अतफ. तो अब यहाँ कितने मातूफ हैं? हमने कहा था ना कि एक वर्ड दूसरे एक इस्म दूसरे इस्म पर भी मातूफ होता है और पूरा जुमला भी जो है वो दूसरे जुमले पर मातूफ होता है. तो यहाँ पूरा जुमला इसमें दूसरे जुमले से पे मातूफ है. मातूफ नंबर 1, मातूफ नंबर 2, मातूफ नंबर 3 और मातूफ नंबर 4. ठीक है, तो ये भी सारी आपकी बेसिकली जो लास्ट लेसन हमने पढ़ा था उसमें मातूफ का मुरक्कब अतफी उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है. और अभी जो हमने दोबारा जैसे गैर मुनसरिफ इस्म उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है. तो सारा इसी तरह से है बिल्कुल. यहाँ पर भी देखिए सारे आप ये खुद कीजिएगा. बाकी का इसमें कोई नई चीज नहीं है. तो ये थोड़े बहुत जो रह गए ये आपने खुद करना है. इत्तिबा हमने वहाँ पे नोट्स में देख लिया था कि वो पूछते हैं कि वो सब जो हैं डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ला हरफ जवाब लेकर आए, क्योंकि हमज़ातुल इस्तिफ़हाम ये बहुत पुराना आपका वो है लेसन. हम लेकर आए. हम कौन सी ज़मीर है यहाँ पे उसकी भी प्रैक्टिस है कि कौन सी है, मुनफसिल, मरफू, जमा, गायब. याद है आपको पूरा सीगा? ये वो है, वो कहते हैं नहीं हम बोलो कौन है कि वो मुदर्रिसूना जमा सालिम. देखिए उसको भी प्रैक्टिस, जमा सालिम. यहाँ पे जमा सालिम लेकर आए, वाव नून नून इसमें आता है. और साथ ही वो लेकर आए, उन्होंने कहा कि वाह हम और वो कौन है, उलमाउ किबारुन. अब उलमाउ किबारुन क्या है आप मुझे बताएं? जमा तकसीर. और वो क्या है, उलमा है. किबारुन कबीर की जमा है, जमा तकसीर है कि वो बड़े उलमा हैं. ठीक है, तो ये हमारा लेसन नंबर 45 है. मैंने ये थोड़े से आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वही रिपीटेशन है जो हम ऊपर करके आ रहे हैं. तो इंशाअल्लाह माशाल्लाह आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं इसमें. आपको वर्ड टू वर्ड हम नहीं कभी भी ट्रांसलेट करते हैं. तो लेसन नंबर 45 में हमने जस्ट रिपीटेशन किया गैर मुनसरिफ इस्म को, और हमने उसकी प्रैक्टिस की, मातूफ मुरक्कब अतफी की. और उसमें हमने ये सारा देखिए हम बहुत दफ़ा जो है वो लेसन नंबर 40 में हम सब करके आए थे. तो जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है वही पॉइंट टू रिमेम्बर में उन्होंने जो है वो लिखा हुआ है. जो हमने ये पूरा पढ़ा ना अभी, ये पूरा हम कर चुके हैं. अब बीच में आपके सिर्फ ये दो जो तमरीन आई हैं उसके अंदर वो ये कहते हैं कि रीड एंड राइट द फॉलोइंग वर्ड विद द करेक्ट एंडिंग. आपने अगेन क्या वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, मोहम्मदुन, खालिदुन, मरियम, फातिमा. इस तरह से आपने हमज़तु, अब्बासुन, इस तरह से आपने ये सारे खुद एंड लगाने हैं. एंडिंग आपने खुद लगानी है. आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो है वो मुनसरिफ है और कौन सी गैर मुनसरिफ इस्म है. ठीक है ना, आप उसके सारी रीजन आप पूछ चुके हैं. नए वर्ड आप यहाँ पे लिखे हुए हैं और हम ये पॉइंट ऑफ रिमेंबर कर चुके हैं. तो ये आपका लेसन नंबर ख़त्म हुआ. अब लेसन नंबर 13, और ये आपका ओल्ड बुक का लास्ट लेसन है. इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, इसीलिए इसको हम इसी में ऐड कर रहे हैं. इसमें भी गैर मुनसरिफ इस्म ही की बात हो रही है कि वो क्या नहीं लेते, गैर मुनसरिफ इस्म तनवीन और कसरा नहीं लेते हैं, बल्कि वो अपनी हालत जर में भी कसरा के बजाय फतह लेते हैं. सिर्फ ये डिफरेंस है. ठीक है ना, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ.
اور کیا ہوتا ہے اس کے اندر کہ یہ تنوین اور کسرہ نہیں لیتے، صرف دو چیزیں غیر منصرف اسم میں۔ منصرف اسم تنوین بھی لیتے ہیں، کسرہ بھی لیتے ہیں، غیر منصرف اسم جو ہیں وہ تنوین نہیں لیتے اور کسرہ نہیں لیتے، لیکن کیا ہوتا ہے کسرے کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کسرہ جو ہے کسرہ لکھنے کے بجائے ہم فتح لکھتے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے بیک مائنڈ میں ہے کہ یہ اس وقت جر کی پوزیشن پر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بھی وہ اسی کی پریکٹس کروا رہے ہیں کہ دیکھیے پوچھیں کہ تمہارا نام کیا ہے، من انت یا اخی، ٹیچر پوچھ رہے ہیں کس سے پوچھیں، احمدو، احمدو کیا ہے، علم ہے، اور غیر منصرف جو ہے وہ نام ہے گا اور افعلو کے پیٹرن پر ہیں۔ تو وہ یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، بالکل بیسک جملے ہیں، اس کو میں نہیں کر رہی ہوں۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے وہ سب یہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اگر دیکھیے وا ہاذا، اور اگین مرکب عطفی کی بھی جو ہے وہ پریکٹس ہو رہی ہے۔ ہاذا کیا ہے، مبتدا ہو گیا، جب وہ محمد لے کر آئے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، جار مجرور کی پوزیشن پر ہیں، اور محمدن تھا، محمدن ہو گیا لی کی وجہ سے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ منصرف اسم ہے یا غیر منصرف، تو آپ کہیں گے منصرف، کیوں؟ کیونکہ آپ کو تنوین بھی نظر آ رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ محمدن عربک نیم ہے نا، تو وہ جو ہے دمہ لیتے ہیں۔ اسی طرح حامدن میں بھی جو تھا وہ حامدین ہو گیا، لیکن اب جب وہ ابراہیم لے کر آئے، عثمان لے کر آئے، یوسف لے کر آئے، طلحہ تو لے کر آئے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کیا ہیں، سب کے آگے لی ہے، لیکن سب کے اوپر فتح 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 ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب لی آتا ہے تو وہ اپنے بعد والے اسم کو کسرہ دیتا ہے، تو یہ کسرہ کی پوزیشن لے رہے ہیں، لیکن اس کو شو کس سے کیا جاتا ہے، فتح سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے، یہ تنوین نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری یہی بات ہو رہی ہے اور کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر نہیں، اسی لیے میں اس کو یہاں پر نہیں کر رہی ہوں، یہ آپ خود کیجئے گا۔ اور یہاں پہ بھی جب آپ نے تمرین کر رہے ہیں، سیم انہوں نے کہا کہ محمدن جو ہے وہ کیونکہ عربک نیم ہے، تو اگر مین کے ساتھ، الہ کے ساتھ، لی کے ساتھ، ان کے وہ مضاف الیہ بنے، سب میں تنوین آ رہا ہے، لیکن چونکہ زینبو جو ہے وہ غیر منصرف اسم ہے، مین کے ساتھ دیکھیے، الہ کے ساتھ دیکھیے، لی کے ساتھ دیکھیے، اور جب مضاف الیہ بھی وہ بن رہا ہے تو سب پہ فتح آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے۔ کتنی پریکٹس کروائی ہے نا انہوں نے کہ انسان کو جسے کہتے ہیں میمورائز ہو جائے۔ اسی طرح سے انہوں نے یہاں پر بھی اقرا وکتب ریڈ اینڈ رائٹ میں بھی صرف یہی چیز ہو رہی ہے کہ اگر جو ہے وہ منصرف اسم ہے تو تنوین انہوں نے لی، اور اگر وہ غیر منصرف اسم ہے تو انہوں نے فتح لی۔ دیکھیں یہاں پر بھی یہی ہے، یہاں پر بھی، یہاں پہ کیا ہے، یہ صحابہ یہ فعل لے کر آئے، الا مکتا کسرہ نہیں آیا، الا جدتا، ٹھیک ہے۔ یہ سیم چیزیں ہیں جس لیے میں آپ کو ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں، سیم اسی طرح یہ پورا معطوف علیہ ہے، اور یہ جو ہے وہ معطوف، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم نے کچھ نئی چیز نہیں پڑھی ہے، سب ریپیٹیشن ہے، اسی لیے آپ یہ خود کر لیجئے گا، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ اور اینڈنگ جب انہوں نے کی ہے اگینسٹ سیم وہی انہوں نے کیا ہے کہ ریڈ اینڈ رائٹ the following with the correct ending۔ آمینہ تو آپ کو پتہ ہے غیر منصرف ہے، مین کے آنے کے بعد بھی فتح آئے گا، کسرہ نہیں آئے گا۔ احمدو پہ بھی جو ہے وہ کسرہ نہیں آئے گا، فتح ہی آئے گا۔ احمدو ہے، عثمانو ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی چیز نئی نہیں ہے، یہ سب آپ نے خود اینڈنگ لگانا ہے، منصرف و غیر منصرف۔ یہاں انہوں نے کہا ہے کہ count from 3 to 10 with the following noun as a معدود، یعنی کہ یہاں پہ جو انہوں نے دی ہے مسجد، فندق، مندر، سب کے آپ کو میننگ پتا ہے، پیچھے لکھی ہوئی مل جاتے ہیں آپ کو بلکہ اینڈ میں ہی۔ مفتاح کی ہے، صدیق سچا، زمین آپ کا کلاس پہلو، اور کرسیون مدرستون دقیقتون میں نے لکھا ہے منٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب کیا انہوں نے معدود آپ کو دی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے نمبر لے کر آنا ہے، مرکب عددی بنانا ہے، میں نے ایک بنایا ہے، یہ مسجدن تھا، اس میں ثلاثۃ مساجد، آپ یاد کیجئے گا مرکب عددی۔ تو اب یہ جو ہے وہ ہم کیا لے کر آئے ہیں کہ یہ مؤنث ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے، اور یہاں پر جو یہ پیٹرن ہے مفعولو کے وزن پر ہے، یہ معدود
تو آپ نے ان سب کو جو ہے ان کی سب کی جمع تکسیر کے ساتھ سب کو لکھنا ہے، یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اور اگین انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ we have learned before that the noun جو ہوتا ہے وہ کس طرح کہاں سے کیسے جو وہ بنتا ہے، کسرہ لیتا ہے، انہوں نے کہا البیتو ہے، فی لے کر آئے البیتی ہو گیا۔ بلادن کے بعد اگر ہم لے کے آتے ہیں پریپوزیشن من یا پریپوزیشن کے وجہ سے جو ہے وہ اسم جو ہے وہ کسرہ کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مضاف الیہ کی فارم میں وہ کیا لیتا ہے، کسرہ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ المدرسو تھا، جب ہم نے اس کو مضاف الیہ بنایا تو کسرہ کی دو ریزن ہم نے پڑھی ہیں ہمیشہ سے، کہ کب ہوتا ہے کسرہ، جب وہ حرف جر آ جائے یا وہ مضاف الیہ بن رہا ہے تب اسم جو ہے وہ کسرہ لیتا ہے، جر کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے اگین وہی چیز آپ کو سمجھائی ہے پورا جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہاں دیکھیے بلالن ہے، من آیا کسرہ لیا کیونکہ پریپوزیشن حرف جر ہے، اور بلالن کب کسرہ لیا، جب وہ مضاف الیہ کی پوزیشن پر ہے۔ لیکن احمدو انہوں نے کہا کہ غیر منصرف اسم ہے، پریپوزیشن لیا ہے، حرف جر لیا ہے، تب بھی وہ احمدہ رہا۔ اور ہم جب مضاف کے بعد اس کو ہم نے مضاف الیہ کی پوزیشن پر لائے تو تب کسرہ نہیں، فتح رہا، یہاں پر بھی وہ فتح رہا، حالانکہ وہ مضاف الیہ کی پوزیشن پر ہے، لیکن چونکہ اس کا جو کسرہ ہے وہ بھی فتح کی فارم میں لکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے بائی رول کہ یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مجرور ہے، لیکن ہم شو کس سے کر رہے ہیں، فتح سے کر رہے ہیں۔ سیم اسی طرح ابراہیم وہ لے کر آئے، اور یہ بھی غیر منصرف اسم ہے کہ جب ہم نے حرف جر استعمال کیا تب بھی فتح آیا، حالانکہ یہ مجرور حالت میں ہے، اور جب وہ مضاف الیہ کی حالت میں ہوں گے تب بھی وہ فتح لیں گے۔ لیکن ایکسیپشن، ہمیشہ ایکسیپشن کے لیے اپنا جو ہے وہ تیار رکھا کریں، یہ ایکس ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دو صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں وہ کسرہ قبول کرتے ہیں۔ کون کسرہ قبول کرتے ہیں؟ غیر منصرف اسم۔ کب کرتے ہیں؟ کہ جب ہم کیا اس میں داخل کر دیں الف لام، مساجدہ، مساجدو، سوری کیونکہ دمہ تو لیتے ہیں نا، مساجد غیر منصرف اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، دمہ لیتے ہیں، لیکن اگر مساجدہ یہ منصوب حالت بھی ہے اور یہ اس کی کسرہ کی حالت بھی ہے، ٹھیک ہے، غیر منصرف اسم۔ لیکن اگر ہم اس میں الف لام داخل کر دیں تو اب یہ کسرہ لے لیں گے، ایکسیپشن، یہاں کسی پہ الف لام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے آپ کو نہیں، یہ ایک ایڈوانس کا رول ہے، میں نے یہیں لکھ دیا ہے، آپ کے اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کب ہوگا غیر منصرف اسم پہ کسرہ، کب آ سکتا ہے، جب وہ مضاف بنتا ہے، یہاں پہ یہ سب مضاف الیہ بن رہے، ٹھیک ہے نا، یہ مضاف الیہ بن رہے، یہاں یہ سب مضاف الیہ کی پوزیشن پر ہیں، اسی لیے جو ہے وہ ان پہ فتح نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب غیر منصرف اسم، یہ غیر منصرف اسم ہے، فی مساجدی، اب یہ فی حرف جر ہے، مساجدی، اب یہاں پر دیکھیے اسم مجرور ہے، یہ اسم مجرور، اگر اس کے آگے اللہ ہی نہیں ہوتا تو یہ ایسے ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس کے آگے اللہ ہی مضاف الیہ ہے تو اب یہ جو ہے مساجدی وہ کیا ہوگا، مضاف کی پوزیشن پر ہے، تو اب یہ کسرہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو ریزن ہے غیر منصرف اسم پر کسرہ آنے کی، کیونکہ ہم کیا پڑھتے آ رہے ہیں کہ غیر منصرف اسم کسرہ اور تنوین نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کسرہ کب لے لیں گے، اگر ان کے اوپر ہم الف لام داخل کر دیں، تو المساجدی پڑھ لکھا بھی ملے گا، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، دوسرا اگر وہ مضاف کی پوزیشن پر ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکسیپشن ہے، اور یہ آپ کی اس بک میں نہیں ہے، اور یہ ایڈوانس کا رول ہے، لیکن میں نے کہا کہ میں آپ کو یہیں بتا دوں۔ اب یہ ماشاءاللہ آپ کی بک نمبر 2 کا ہم نے لاسٹ لیسن جو ہے ہم نے ختم کیا، اس میں ہم نے 2 لیسن کور کیے ہیں،
لیسن نمبر ہمارا جو تھا وہ کلاس نمبر ہماری 45 تھی، اور اس میں ہم نے لیسن نمبر آپ کے جو نیو بک ہے اس نیو بک نمبر 2 کے جو ہے ہم نے لیسن نمبر 12 اور 13 کو کمپلیٹ کیا، جبکہ اولڈ بک کا جو لیسن نمبر 22 23 یہاں پر آپ کی جو 3 بکیں ہیں اولڈ بک گرامر کی، مدینہ بک کی، اس کی پہلی بک ختم ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بک نمبر 3 پہ جا رہے ہیں اور نیکسٹ کلاس میں، اور اس میں ہم آپ کی جو اولڈ بک ہے اس کی ہم بک نمبر 2 شروع کریں گے۔ تو میں وہ دیکھ رہی تھی کہ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے اتنا پڑھ لیا ہے، تو ہم سورہ یوسف شروع کرتے ہیں۔ لیکن سورہ یوسف کی دوسری ہی شاید آیت تھی جس میں کہ انا آ گیا، پھر میرا خیال 3rd آیت ہے، مجھے یاد نہیں سے میں غلط یہاں پہ کہہ رہی ہوں کہ میرے سامنے نہیں کھلا ہوا، اس میں فعل مضارع آ گیا۔ تو پھر میں نے کہا نہیں، ابھی بھی آپ کا وقت نہیں آیا کہ ہم قرآن پہ جائیں۔ دیکھیے اتنی زیادہ وہ ریپیٹیشن کرواتے ہیں کہ انسان جو ہے لگتا ہے کہ ہم بہت بار بار پڑھ رہے ہیں ان چیزوں کو، لیکن دیکھیے بار بار کی ریپیٹیشن سے کیا ہوتا ہے کہ جسے ہم قرآن بھی بار بار پڑھتے ہیں نا، کیا ہے کہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری جو کلاس نمبر 45 تھی اس کے اندر جا کے ہماری جو بک نمبر 1 آپ کی ختم ہوئی اور نئی بک نمبر 2 ختم ہو گئی۔ اس کے اندر ہم نے دوبارہ غیر منصرف اسم کو دیکھا، جبکہ ہم کلاس نمبر 40 میں ہم پڑھ کے آ چکے تھے اپنا، لیکن یہاں دوبارہ انہوں نے بتایا۔ یہ بھی میں نے یہاں پر بھی کافی چیزیں آپ لوگوں کے لیے لکھی ہوئی ہیں، اور یہاں جو ہے چونکہ یہی چیزیں ہیں نیچے بھی، لیکن وہاں پر میں نے پھر اسباب لکھ دیے، کیونکہ انہوں نے یہاں پر انہوں نے انگلش میں لکھا ہے، اور یہاں دیکھیے آپ کو انہوں نے کیا کیا، صرف انہوں نے لکھ دیا ہے کہ احمد بارو اس طرح سے۔ یہاں انہوں نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں لکھا، تو میں نے یہیں پر آپ کو پورا دوبارہ اس کی ریزن 2 اسباب کا ہونا ضروری ہے، لیکن جب ہم جمع لے کر آتے ہیں تو 2 اسباب کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، جمع تکسیر۔ اور یہ سارا اب آپ کو انشاءاللہ یاد ہو گیا ہوگا کہ آلموسٹ ہم نے اس کو 3rd ٹائم سمجھے طرح سے پڑھا ہے، یعنی کہ یہ 2 لیسن میں ہم نے دوبارہ ان کو کور کیا، اور کلاس نمبر 40 میں بھی ہم کر چکے ہیں۔ اور یہاں دیکھیے ساری میننگ لکھی ہوئی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور ان کی جمع تکسیر بھی لکھی ہوئی ہے، سارے کلرز کے نام پہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم یہیں اپنی کلاس ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری بک نمبر 1 اولڈ بک اور بک نمبر 2 نیو بک ہماری ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ بک نمبر 3 ہم شروع کریں گے، اور اس میں بہت امپورٹنٹ لیسن جو ہم شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں، انا جب آتا ہے تو اس کے اندر بہت امفسائز ہوتا ہے، ہم نے بات کی، وہاں ہم پڑھیں گے۔ اس ایکسیپشن کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے غیر منصرف کے لیے، ٹھیک ہے، کہ کب کثر آتا ہے۔ تو ہوپ فلی آپ کی اچھی خاصی پریکٹس ہو گئی ہو ہر چیز کی، اور کافی کچھ آپ پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ بک پہ جلدی تھوڑا سا اس کو ہم دیکھیں گے، ضروری چیزوں کو ہم پوری بک نمبر 2 بک نمبر 3 کو ہم ختم نہیں کریں گے۔ انا جو ہماری وہ ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، وہ پڑھیں گے۔ اسی طرح کانا قرآن میں بہت زیادہ یوز ہوا ہے، لیسا بہت زیادہ یوز ہوا ہے، ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ کے سارے کمپاؤنڈ بھی ہو گئے ہیں، اسم کی بھی ساری موسٹلی ہم چیزیں کر چکے ہیں، اور اس میں ہم تھوڑا سا کرنے کے بعد فعل پہ چلے جائیں گے، فعل ماضی مفعول بہ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم فعل مضارع کریں گے۔ اور فعل مضارع کرنے کے بعد جو چیپٹر میں فعل مضارع اور اس کے تھوڑے سی جو ٹائپس ہیں پڑھنے کے بعد، پھر ہماری کلاسز ختم ہو جائیں گے، قرآن پہ ہم پریکٹس کریں گے، اس میں کوئی نیا رول آیا تو انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے، لیکن بہت ڈیٹیل میں بک نمبر 2 اولڈ بک نمبر 3 ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں تک ہم اپنا لیسن ختم کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔